پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ اس وقت ہم بات کریں گے سوشل میڈیا نشانے پر، اور کہا جاتا ہے کہ یہ انتخابات کا سال ہے اور ان انتخابات کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ 5 سال ایک جمہوری حکومت اپنے پورے کر رہی ہے، اور بہت عرصے بعد اتنا لمبا عرصہ کسی جمہوری حکومت نے حکومت کی ہے، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ جمہوری رویے اور جمہوری روایات مضبوط ہوں گی۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ حکومت کسی آمرانہ حکومت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کچھ ایسے قانون بنا رہی ہے، ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے جو آنے والے انتخابات میں عوام کی رائے کو دبانے کے یا عوام کی رائے کو بدلنے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اور اسی میں سے ایک یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بہت ساری ویب سائٹس کو بلاک کرنے کا ایک نظام لا رہی ہے، جس کے لیے اخبارات میں اشتہار دیے گئے ہیں، لوگوں کو ہائر کیا جا رہا ہے، اور ایسی کمپنی سے بڈز مانگی گئی ہیں جو ان ویب سائٹس کو روکنے کے لیے، بلاک کرنے کے لیے ان کو ٹیکنالوجی اور دوسرا ساز و سامان مہیا کر سکے۔ ایسی ویب سائٹس جو حکومت سمجھے گی کہ وہ نقصان دہ ہیں، اور بہانہ وہی ہے جو پہلے ہوتا تھا، قومی سلامتی، دہشت گردی کی جنگ اور مذہبی اور اخلاقی اقدار۔ کیا یہ حکومت اس کے پردے میں وہ سب کچھ نہیں کرے گی جو وہ نہیں سننا چاہتی، جو وہ نہیں دیکھنا چاہتی، اور لوگوں کے اس حق پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا رہا، وہ حق جو ان کو آئین نے دیا ہے، جاننے کا حق، ایک اطلاعات کا حق؟ اور اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں شہزاد احمد صاحب، جو کام کرتے ہیں بائٹس فار آل کے لیے، ایک آرگنائزیشن ہے جو انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں کام کرتی ہے۔ شہزاد صاحب یہ بتائیے گا، جو ابھی یہ حکومت نیا نظام لانے کی کوشش کر رہی ہے، انٹرنیٹ پر پابندیاں لگائے گی، پہلے کسی یہ ڈکٹیٹر نے بھی شاید نہیں کیا، کیا ضرورت سمجھتے ہیں آپ حکومت کو ہے یہ سب کچھ کرنے کی؟ اگر ہم اس کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں تو سب سے پہلا جو انٹرنیٹ کے اوپر سینسرشپ یا بین لگایا گیا وہ مذہبی بنیادوں پر فیبرری 2006 میں لگایا گیا، اور اس وقت سے ہم اس انٹرنیٹ کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ اس پر کس قسم کی سینسرشپ اور فلٹرنگ لاگو کی جاتی رہی ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جب بھی کبھی مذہبی بنیادوں کا استعمال کیا گیا یا اخلاقی اقدار کا کہہ کر انٹرنیٹ کو بند کرنے کی کوشش کی گئی یا اس کے اوپر سینسرشپ لگایا گیا، ہمیشہ اس کی ریزن کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ہی رہی ہے۔ 2006 سے لے کر اب تک ہم بے شمار واقعات ایسے گنوا سکتے ہیں، اور اس میں عمومی طور پر جن وجوہات کی بنا پر اور جن چیزوں کو ابھی اس فلٹرنگ سسٹم کے لیے اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے یوں کہا ہے کہ ہم انڈیزائریبل کانٹینٹ کو روکنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے مزید اس کی تشریح یوں کی ہے کہ جو ان اسلامک، اوفینسو، آبجیکشنیبل، ان ایتھیکل اور امورل۔ اس میں برائی کیا ویسے؟ اس میں اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم کیسے یہ طے کریں گے کہ کیا چیز اوفینسو ہے؟ ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کے لیے اوفینسو ہو، میرے لیے اوفینسو نہ ہو۔ اگر ہم پولیٹیکل ڈسکورس کے حوالے سے ہی اگر آپ دیکھ لیں، اگر میں ایک پارٹی کے سے مختلف رائے رکھتا ہوں تو کیا یہ ان کے لیے اوفینسو ہوگی، آپ اس کو بلاک کر دیں گے؟ میرے خیال یہ تو آپ حکومت کی نیت پہ شک کر رہے ہیں نا، اگر واقعی ہر جگہ کچھ نہ کچھ تو بلاک، کچھ نہ کچھ فلٹرز ہوتے ہیں۔ نیت پہ شک کرنے کی وجوہات ہیں، اور اس کی وجہ ٹریک ریکارڈ ہے۔ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ 2006 سے لے کر اب تک انہوں نے کہا کہ ہم بلیسفیمس کانٹینٹ کو بلاک کرتے ہیں یا ہم پورن کو بلاک کرتے ہیں۔ پورن تو خیر ابھی 2011 میں انہوں نے بلاک کرنا شروع کی، اس سے پہلے نہ ابھی پورن کے خلاف کوئی پاپولر پبلک موومنٹ ہے، نہ اس سے پہلے تھی، اور پورن بلاک بھی نہیں تھی۔ بلیسفیمس کانٹینٹ کو بلاک کیا جاتا رہا، لیکن مثال کے طور پر جو سب سے پہلا جو ویکیپیڈیا پیج فیبرری 2006 میں جو بلاک کیا گیا وہ بلیسفیمس کانٹینٹ تھا اس کے اوپر، وہ پیج اس وقت تقریباً تمام آئی ایس پیز پر ایکسیسیبل ہے۔ یہ پیج ڈینش کارٹونز کے حوالے سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلیسفیمس کانٹینٹ کو بلاک کرنا مقصد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ ویکیپیڈیا پر قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک پیج ہے۔ کچھ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز اور کچھ آپریٹرز اس پیج کو بلاک کرتے ہیں،
ہمیں اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی. جب ہم نے اس کے بارے میں مزید تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس پیج پر کچھ گفتگو ہے کہ قائد اعظم سیکولر تھے یا ان کے مذہب کے بارے میں بات کی گئی ہے. سو اس قسم کے کانٹینٹ کو بھی بلاک کیا جاتا ہے, لیکن اسینشلی یہ کوئی بلیسفیمس کانٹینٹ تو نہیں ہے. آلریڈی بلاک ہو رہے ہیں, فلٹر ہو رہی ہیں سائٹ. فلٹر تو بہت عرصے سے ہو رہی ہیں. تو پھر اب فرق کیا ہے اب جو آ رہی ہے یہ نظام؟ اب جو نظام آ رہا ہے, اب اس نظام کے تحت یہ ایک بہت بڑا نظام ہوگا جس کے تحت حکومت اور حکومتی ادارے, میں اس طرح سے اس کو میں رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے, ان کے پاس یہ استعداد آ جائے گی کہ وہ بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ مقدار میں کانٹینٹ کو, جو مواد ہے انٹرنیٹ کے اوپر, اس کو بلاک کر سکیں گے, اس کو سینسر کر سکیں گے. اور اس کی جو استعداد کار ہے اس کو بڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اس کو بہت ایفیشینٹ طریقے سے اور مکمل طریقے سے اس کو بلاک کر سکیں, کیونکہ اس کو بلاک کرنا اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن اگر قومی سلامتی کے نام پر یا مذہب کے خلاف ان چیزوں پہ اگر حکومت بہت ساری ویب سائٹس کو بلاک کرتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس کے پردے میں کچھ اور کرنا چاہ رہی ہے؟ بالکل, ٹریک ریکارڈ تو یہی ہے کہ حکومت کا جو نشانہ ہے, اور ہم لوگوں کا تو خاص طور پر ہمیں اس کی بہت فکر مندی ہے کیونکہ اب الیکشنز بہت قریب آ رہے ہیں, اور الیکشنز کے موقع پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ سوشل میڈیا کو, بلاگز کو اور مختلف جو ٹولز اویلیبل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے الیکشنز کے اندر حصہ لیں گے. الیکشنز کے حوالے سے وہ اپنا ڈیسیجن اور اس کی اوپننیس, اس کی ٹرانسپیرنسی, یہ سب چیزیں انٹرنیٹ کو فلٹر کرنے سے مجروح ہو سکتی ہیں. اور ایسا بہت ساری اور گورنمنٹس نے لائک بیلاروس اور کچھ اور حکومتوں نے کیا ہے ماضی میں, اور سو شاید انہی سے ہی یہ لوگ رہنمائی لیتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئندہ آنے والے الیکشنز میں یہ لوگ انٹرنیٹ کے اوپر فلٹرز لگائیں. اچھا, اس سے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو نقصان پہنچے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ساری جماعتوں کو نقصان پہنچے گا. اگر ہم اس قسم کا سسٹم ہم نے لاگو کر دیا, مجھے نہیں معلوم کہ اس گورنمنٹ کو اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان کرنے جا رہا ہے. اگر یہ لاگو کر دیا تو اس سے ساری ہی جماعتوں کو نقصان پہنچے گا. انٹرنیٹ کے استعمال کے حوالے سے انٹرنیٹ کی ایفیشنسی میں فرق پڑے گا. آپ خود اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جب فلٹرز لگے ہوئے ہوں گے ہزاروں کے حساب سے اور لاکھوں کے حساب سے, جب یو آر ایلز آپ بلاک کر رہے ہوں گے, ٹیکنیکل انفراسٹرکچر کرپل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ سپیڈ تو پہلے ہی ہمارے ہاں بہت کم ہے, صرف شہروں میں کچھ اچھی سپیڈ ہے, گاؤں دیہاتوں میں یا دور دراز کے شہروں میں تو ویسے ہی اس کی بہت کمی ہے. سو اس سارے معاملات کو اگر آپ دیکھیں تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اسینشلی یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہوگا انٹرنیٹ کا پاکستان میں, اور شہری جو اس کے ثمرات سے اب تک فائدہ مند ہو رہے ہیں وہ نہیں ہو سکیں. اچھا, یہ بتائیے کہ جیسے ابھی پاکستان تحریک انصاف ہے, اس نے اپنا بڑا اچھا کام وہ کر رہے ہیں, انٹرنیٹ کے تھرو اپنا پیغام لوگوں تک لے جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون نے بھی یہ کام کیا ہے, ایم کیو ایم یہ کام بہت عرصے سے کر رہی ہے, تو یہ اور جماعتیں بھی ظاہر ہے اس میں آ رہی ہیں. اس سے یہ حکومت سمجھتی ہے کہ وہ اپنے مخالفوں کو کچھ تھوڑا سا ان کی جو اطلاعات انفارمیشن کا فلو ہے ان کے ورکرز تک جانے پہ روک سکے گی؟ اگر یہ سسٹم لاگو کر دیا یہ آ جاتا ہے تو سب کچھ کیا جا سکتا ہے. اس وقت میں بہت مائنیوٹ یو آر ایل لیول پر بھی ویب سائٹس کو بلاک کیا جا سکتا ہے. ایک جیسے ہم کہہ سکتے ہیں سیاسی جماعتوں کی ویب سائٹ میں سے کوئی کنٹینٹ بھی بلاک کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بنیادی حقوق جو ہیں اس کو یہ جو ہے اس پہ زد پڑے گی. یہ کانسٹیٹیوشنلی کرمنل ہے. میں یہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ کانسٹیٹیوشنلی کرمنل؟ کیا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 19A نہیں ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے آرٹیکل میں ہمارا آرٹیکل 14 جو کہ ڈگنیٹی آف مین اور جو پرائیویسی رائٹس کو انشور کرتا ہے, سو کیا یہ گورنمنٹ کے لیے یہ غیر مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے شہریوں پر مناسب غیر مناسب کی بات نہیں ہے, ہو کیا سکتا ہے؟ کیا اس حکومت کو اس قدم کو اٹھانے سے روکنے کے لیے آپ کورٹ میں جائیں گے یا جانا چاہتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کورٹ میں بھی جائیں گے. اس وقت تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم
اس کو مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے، جو کہ ہم انڈسٹری کے ساتھ بھی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے اس مسئلے کو یونائٹڈ نیشنز میں ہیومن رائٹس کونسل کے لیول پر بھی اٹھایا ہے. یونائٹڈ نیشنز کے اسپیشل ریپورٹر ہیں آن فریڈم آف ایکسپریشن، ان سے ہماری بات ہوئی ہے. ابھی فریڈم آف لیکن یہاں فوری طور پہ کیا یہ جتنا عرصہ یونائٹڈ نیشن موو کرے گی اتنی دیر میں تو انتخابات ہو جائیں گے. یہاں لوکلی آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ سیاسی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے، سول سوسائٹی کو کیا کرنا چاہیے، میڈیا کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے اس وقت ایک تو ایڈجرنمنٹ موشن ہم نے پریپیئر کی ہے، اور وہ ہم نے مختلف اپنے جو سیاسی دوست ہیں جو کہ ایم این ایز ہیں ان کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے. ہمیں امید یہ ہے کہ ان میں سے کوئی اس ایڈجرنمنٹ موشن کو موو کریں گے. اگر یہ ایڈجرنمنٹ موشن موو نہیں ہوتی تو پھر ہم لوگ ان اینی کیس ہم لوگ مختلف اسٹیک ہولڈر کے ساتھ لابنگ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اگر ایڈجرنمنٹ موشن موو نہیں ہوتی اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ سسٹم کو لاگو کر دیا جائے گا تو ہم پھر کورٹ میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں. بہت شکریہ شہزاد صاحب ہم سے بات کرنے کا. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ حکومت اس کے ذریعے انٹرنیٹ پر پابندیوں کے ذریعے عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں جو ان کو آئین نے دیے ہیں آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 19A کے تحت، ان پر ان کی خلاف ورزی ہوگی. اور اس کے ذریعے حکومت نہ صرف یہ کہ اپنے خلاف پروپیگنڈے کو کنٹین کرنا چاہتی ہے، بند کرنا چاہتی ہے، بلکہ اب جو خود انتخابات کے سال میں سیاسی جماعتوں کو، اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، ایسے اقدامات کر رہی ہے جو پاکستان کے لوگوں کے بنیادی حقوق کے خلاف ہیں. اس پر کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، یہ سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہے، پاکستان کے سول سوسائٹی کو سوچنا ہے، اور پاکستان کی عدالتوں کو سوچنا ہے. اس کا وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے ٹویٹ لائن کے ساتھ.